الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واسع ذنب من بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایماں مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ السلام کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا، رفعتوں والا، بلندیوں والا دن نصیب ہوا. آج عید کا دن بھی ہے اور جمعۃ المبارک دوسری عید کا دن بھی، یعنی کہ آج ڈبل عید ہے.
اللہ رب العزت نے ہمیں آج کے دن 2 عیدیں عطا فرمائی، یہ اس رب کا احسان ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے جو بے شمار خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رحمت عالم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب رحمت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے رحمت عامہ، عمومی رحمت، اور ایک ہوتی ہے رحمت خاصہ، جو خاص رحمت ہوتی ہے۔ رحمت عامہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے اور رحمت خاصہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ عمومی رحمت یہ ہر چیز کو میسر ہے۔ عمومی رحمت جو رحمت عامہ ہے یہ ہر چیز کو میسر ہے، اپنے اور بیگانے، مسلمان اور کافر، سبھی رحمت عامہ سے فیض پاتے ہیں، سب کو میسر ہے۔ البتہ رحمت خاصہ، خصوصی رحمت، درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت عامہ یہ سب کے لیے ہے، اپنے بیگانے، مسلمان، کافر، سبھی کو میسر ہے۔ اور رحمت خاصہ جو خاص رحمت ہے، جو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت ہے، یہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ عمومی رحمت سب کے لیے اور خصوصی رحمت صرف ایمان والوں کے لیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابر رحمت کی بارش تو سب پر یکساں برستی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کی بارش تو سب پر یکساں برستی ہے، مگر کافر اس بنجر زمین کی طرح ہے کہ جس پر بارش تو برسے لیکن وہ بارش سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہو، اور موسلا دھار بارش کے باوجود اس پر سبزہ نہ اگتا ہو۔ کافر اس بنجر زمین کی طرح ہے کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے، خوب موسلا دھار بارش ہے، لیکن اس کافر، ایسی بنجر زمین ہے اس کافر کا دل کہ خوب بارش بھی ہو جائے لیکن سبزہ، کھیت کھلیان اس کے دل پر نہیں اگ سکتے، یعنی اس کا دل ہدایت کی طرف یا رحمت خاصہ کے لیے نہیں بنا، ایسی بنجر زمین ہے۔ پھر مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت خاصہ کا اظہار ہے کہ باری تعالیٰ نے امت مصطفیہ کو کئی ایسے اوقات اور مواقع عطا کیے جن میں رب تعالیٰ کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے، اور وہ خصوصی انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ جیسے ذوالحجۃ الحرام کی ابتدائی راتیں اور دن، یہ سب کے سب عظمت و فضیلت والے ہیں اور یہ ایمان والوں کو عطا کیے گئے۔ پھر بالخصوص یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، اور پھر اس کے بعد یوم نحر یعنی قربانی کا دن، پھر اس کے بعد ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، ان دنوں کی جو شان ہے وہ بڑی افضل و اعلیٰ ہے،
بڑی بلند شان ہے. اللہ رب العزت نے ماہ ذو الحجۃ الحرام کی پہلی سے لے کر 9 تک بڑی فضیلتیں رکھی ہیں، اور پھر 10 یوم قربانی کے نام سے فضیلت عطا کی گئی ہے، اور پھر 11، 12 اور 13 کو ایام تشریق کے نام سے فضیلت عطا کی گئی ہے. اور پھر اس امت کو سال بھر میں خصوصی رحمت کے یہ دن، راتیں، ہفتے اور مہینے کس وجہ سے عطا فرمائے گئے ہیں کہ اہل سنت کے امام اہل سنت کشتہ عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے. یعنی کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو رحمت ہے رب کی، پورا ماہ رمضان، پورا مہینہ ہمیں عطا کیا جاتا ہے، اور پھر ماہ رمضان کے علاوہ یہ 13 دن 14 دن ذوالحجہ کے، اور پھر اس کے علاوہ شعبان المعظم کی 15ویں، پھر رجب المرجب کی 27ویں، اور محرم الحرام کے 10 ایام، اور پھر اس کے بعد دیگر بہت سارے ایسے دن جو اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ کے ساتھ خاص ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ رحمت. تمام دنوں کے لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ، اگر آپ نہ ہوتے، اے میرے کریم آقا، اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ رب العزت نہ کوئی شعبان کی 15ویں فضیلت والی بناتا، نہ کوئی شعبان بناتا، اللہ رب العزت نہ ذوالحجۃ الحرام بناتا، نہ اس ذوالحجۃ الحرام میں ہونے والی یہ فضیلتیں ہمیں عطا کرتا، نہ ہمیں بناتا. یا رسول اللہ، اگر اللہ رب العزت آپ کو نہ بناتا تو اس کائنات میں جو کچھ ہے، زمین اور آسمان، چرند پرند، دیگر تمام اشیاء، اللہ رب العزت اگر آپ کو نہ بناتا تو اے میرے کریم آقا، اللہ رب العزت کچھ بھی نہ بناتا. یہ ساری چیزیں، ماہ ذوالحجۃ الحرام ہو یا دیگر کوئی سے بھی ایام ہو، یہ سارے کے سارے صرف اور صرف میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نعلین کا صدقہ. سب کچھ یہ جو ملک پاکستان ہمیں ملا ہے، یہ ملک پاکستان بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعلین کا صدقہ. پھر یہ لمحہ فکریہ ہے کہ عمومی طور پر ہم عظمت و فضیلت والے یہ اوقات ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ عظمت اور فضیلت والے بڑے شاندار لمحات ہم یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں. کیسے ضائع کرتے ہیں؟ چونکہ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، اسی لیے میری آنکھیں بھی سب کچھ دیکھتی ہیں، نابینا نہیں ہوں. جیسا ہمارے پاس یہ موبائل ہے، اب اس موبائل سے جتنے بھی ہمارے تعلق والے لوگ ہیں، جن سے ہمارا کسی نہ کسی ذرائع سے کوئی رابطہ ہے اور ان کا نمبر ہمارے پاس سیو ہے، یہ موبائل ہمیں بتاتا ہے کہ اس سامنے والے کی شخصیت کا معیار کیا ہے. تو یقیناً آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا، قربانی کے دن ہے، جب چاند رات، المعروف چاند رات تو 10 دن پہلے ہو گئی، لیکن عید کی جو شب 9 ذوالحجۃ الحرام، عمومی طور پر لوگوں نے اپنے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگائے رکھے تھے قربانی کے جانوروں کے اسٹیٹس لگے ہوئے تھے. اور وہ اسٹیٹس کیا تھے کہ جناب بچڑا ہے یا گائے ہے یا بکرا ہے یا اونٹ ہے، کوئی سا بھی جانور ہے قربانی کا، وہ بندھا ہوا ہے رسی کے ساتھ یا چارہ کھا رہا ہے، اور بیک گراؤنڈ پر جو ہے نا وہ ایک میوزک چل رہا، بیک گراؤنڈ پر میوزک چل رہا ہے، گانے لگے ہوئے. یہ ہم نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کی ہے کہ بیک گراؤنڈ پر گانے چل رہے ہیں، اور بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کے میں نے اس طرح کے اسٹیٹس دیکھے کہ جناب وہ کر رہے ہیں قربانی، اور اسٹیٹس پر انہیں قربانی کا جانور لگا کر دکھا بھی دیا کہ یہ ہم نے قربانی کا جانور خرید کر کے لائے ہیں، اور پھر اس کے بیک گراؤنڈ پر گانے لگے ہیں، یہ ہماری یہاں قربانی ہو رہی۔ رات کو گلی محلے میں لڑکے جاگ رہے ہیں، کس لیے؟ کہ جو جانور ہم اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چوری ہو جائے۔ رات بھر جاگ رہے، اور جاگنے کے لیے اہتمام یہ ہے کہ تاش کے پتے کھیلے جا رہے ہیں، اور جاگنے کے لیے اہتمام یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اسپیکر رکھ کر پوری رات گانے بجائے اور سنے جا رہے ہیں۔ پوچھا جائے بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہتے امام صاحب سنت ابراہیمی زندہ کرنے کے لیے ہم نے جانور کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے، اور اہتمام یہ ہے کہ پوری رات، جس رات کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایک رات اگر کوئی شخص قیام کر لے تو شب قدر کے برابر اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور ہم ان راتوں میں گانے سن رہے ہیں، پورے میوزیکل کنسرٹ ہم نے سجا رکھے کہ جناب کیا ہو رہا؟ سنت ابراہیمی زندہ ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اب دوسرا بہت سارے ایسے عمل ہوتے ہیں کہ جنہیں اب میں ہر ایک عمل کی طرف جاؤں گا تو بہت زیادہ معیوب باتیں کرنی پڑ جائیں گی اگر ہر ایک عمل کی طرف ہم نگاہ کریں گے۔ بہرحال تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اتنی عظمتوں اور فضیلتوں والے ایام کو یوں ہی گانے باجوں میں گزار دیتے ہیں۔ آج بھی کئی لوگوں کے اسٹیٹس اس طرح لگے ہیں کہ جناب وہ قربانی کے جانور پر چھری چل رہی ہے، سنت ابراہیمی زندہ ہو رہی ہے، اپنے وہ واجب پر عمل کر رہے ہیں، لیکن پیچھے گانا چل رہا ہے کبھی الوداع نہ کہنا۔ ہاں ایسے ہیں اسٹیٹس لگے ہوئے۔ مسجد کا تقدس اور شریعت کی بیڑیاں اگر پیروں میں نہ ہوتی تو میں شاید مائک پر سنا بھی دیتا، کھلا آدمی ہوں نا، کہ جناب یہ دیکھیں یہ اسٹیٹس کیا لگا ہے۔ بہرحال چھری چل رہی ہے، اب اللہ اکبر بسم اللہ، اللہ کا ذکر اس چھری کے ساتھ ساتھ ہو بھی رہا ہے، لیکن وہ کہاں ہو رہا ہے؟ جہاں قربانی کے جانور ذبح ہوا۔ اب ویڈیو جو صاحب نے بنائی ہے، اس ویڈیو میں گانا چل رہا ہے۔ کتنے اس طرح کے معاملات ہیں۔ بہرحال یہ عظمتوں فضیلتوں والے دن ہم نے اس طرح گزارے، اور ایام تشریق جو کہ اب پچھلے تو 10 دن گزر گئے، بڑی فضیلت والے تھے۔ اب جو دن ہے آج 11 ہے اور کل 12 ہے اور اتوار کو 13 ہے، یہ 3 دن 11 12 اور 13، ان 3 دنوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ یہ صیغہ امر ہے، حکم دیا جا رہا اللہ کی طرف سے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات ان گنتی کے دنوں میں، گنے چنے دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو، یہ اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی کا دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظمت و فضیلت والے دنوں میں سے ہے، پھر اس کے بعد والا دن زیادہ عظمت و فضیلت والا دن ہے آج کا دن۔ اور ہمارا عمل کیا ہے؟ بس اللہ کی پناہ۔ اور پھر یہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، مفسرین نے اس کے متعلق فرمایا کہ جن دنوں میں رب تعالیٰ کو خوب یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان دنوں سے مراد یہ 11 12 اور 13 ذو الحجہ ایام تشریق کے دن ہیں۔ مزید اس برکتوں والے دنوں 11 12 13 کی فضیلت میں سیدنا عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حدیث مبارکہ میں یہ بھی ذکر فرمایا
کہ وَقُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدنات خمس او ست فتفقنا یزدلفنا الیہ بأیتہن یبدأ. 5 یا 6 قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لائی گئیں. 5 یا 6 قربانیاں حضور علیہ السلام کے قریب لائی گئیں، وہ آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت حاصل کرنے کے لیے خود آپ کے قریب ہونے لگیں. قربانی کے جو جانور تھے وہ خود قریب ہونے لگے کہ آپ پہلے کس کی گردن پر اپنے دست مبارک سے چھری چلاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مبارکہ قربانی کے جانوروں سے متعلق جن کے ساتھ بدسلوکی کے معاملات ہم کرتے ہیں نا، جانور کے قربان کرنے سے، خریدنے سے لے کر قربان کرنے تک اور قربان کرنے کے بعد سے تقسیم ہونے تک یا فریزر میں جانے تک جو بدسلوکی ہم کرتے ہیں، ان قربانی کے جانوروں کا عمل کیا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا کی بارگاہ میں قربانی کے جانور لائے گئے تو وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست شفقت سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے لگے کہ یا رسول اللہ پہلے مجھے قربان کر دیا جائے، پہلے مجھے قربانی کے جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم ان جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب یہ جو ایام تشریق ہیں ان سے متعلق اللہ رب العزت اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن اور حدیث مبارکہ میں بڑی فضیلتوں کے ساتھ ساتھ ان ایام کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ دعا کے لیے جو خاص ایام ہیں، دعا کے لیے جو خاص ایام ہیں وہ یہ ایام تشریق ہیں کہ رب تعالی اور بندے کے درمیان دعا ایک ایسا تعلق ہے جو کسی وقت کسی جگہ اور ضابطے کا پابند نہیں ہے. جس حالت میں ہو، جس کنڈیشن میں ہو، بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرے اور رب اس سوال کو پورا کرتا ہے. دعا ایک ایسا تعلق، ایسا رابطہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اب بندہ کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی بولی میں، حتیٰ کہ جو بولنے کی قوت سے محروم ہے وہ بھی اپنے رب سے براہ راست التجا کر سکتا ہے. جو بولنے سے محروم گونگا ہے وہ بھی رب سے کلام کر سکتا ہے، رب سے باتیں کر سکتا ہے، رب سے دعا کر سکتا ہے. بندوں کا یہ مزاج ہے کہ ان سے مانگے تو ایک آدھ مرتبہ دے دیتے. یہ بندوں کی بات ہے نا، میری اور آپ کی بات ہے. اگر مانگا جائے، بار بار مانگا جائے تو کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ دے دیا جاتا ہے. میرے پاس کوئی آئے، یار طلب بھائی دے دو نا پلیز یار کچھ، بس یہ میری مدد کر دو، یہ میری مدد کر دو، یہ میری مدد کر دو، تو میرے دل میں رحم آتا ہے. میں کہتا یار اتنی مرتبہ آ چکا ہے، اس کی تھوڑی مدد کر دینی چاہیے. یہ بندوں کا مزاج ہے. اب جب بندوں کا مزاج ایسا ہے کہ بار بار مانگنے پر ایک آدھ مرتبہ دے دیتے ہیں اور پھر بار بار مانگنے پر ناراض بھی ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی دے بھی دیا اور کبھی ناراض بھی. لیکن باری تعالی اس مالک کی رحمت اتنی زیادہ وسعتوں والی ہے. ہم تو امت مسلمہ ہے نا، بغیر مانگے، بغیر کچھ کیے، بغیر نیک اعمال کیے جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اب اس رب کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ یہ اس سے جتنی بھی دعائیں کرے وہ راضی ہوتا ہے. جتنی بھی دعائیں کرے وہ راضی ہوتا ہے. بلکہ جو اس سے نہ مانگے، اللہ رب العزت سے نہ مانگے، اللہ رب العزت نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم سب سے ہی مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، سب سے مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. کیسا عمل ہے ہمارا،
کیسے دن ہیں ہمارے، کیسی زندگی ہے ہماری، کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جان آپ دعا کرو، آپ کے بار بار مانگنے سے رب راضی ہوتا ہے، اور جو نہ مانگے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ دو فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موجود تھے، حکایت ہے بڑی پیاری، مزہ آئے گا آپ کو۔ دو فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موجود، ایک شخص آیا اور اس نے دعا کی۔ جب دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرشتے سے فرمایا اس بندے کو فوراً دے دیا جائے اور لوٹا دیا جائے۔ دعا کی، اللہ رب العزت نے فوراً عطا کیا اور اس بندے کو لوٹا دیا۔ دوسرا شخص آیا، وہ اللہ رب العزت سے مانگنا شروع ہوا، مانگتے مانگتے کئی دن گزر گئے۔ جب دن گزر گئے تو اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر جاری ہو گیا۔ فرشتے نے عرض کی کہ مولا پہلے جو بندہ آیا تھا اسے فوراً عطا کر دیا گیا، اور یہ بندہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تو اسے عطا کیوں نہیں کر رہا؟ ہمارا جو شکوہ ہے نا کہ ہم مانگتے تو بہت ہے، رب دیتا ہی نہیں ہے، ہم تو بہت مانگتے، رب ہمیں دیتا نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا مولا اسے فوراً عطا کر دیا، اور یہ جو بندہ ہے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تیری بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے، تو اسے عطا کیوں نہیں کر رہا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا کہ وہ جو بندہ تھا جسے میں نے فوراً دیا ہے، میں اس بات پر راضی نہیں تھا، میں اسے پسند نہیں کرتا تھا کہ وہ میری بارگاہ میں زیادہ دیر تک رہے۔ میں پسند اس بندے کو کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی جو مانگنے کی آواز ہے یہ میرے تک پہنچتی رہے، تو اس لیے میں اس بندے کو نہیں دے رہا کہ میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ یہ بندہ میرے آگے سجدے میں رہے، میں پسند کرتا ہوں کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے، اس کا مانگنا مجھے راضی کرتا ہے، اور اس بندے کا مانگنا مجھے ناراض کر رہا تھا۔ اب سوچے، اپنا محاسبہ کرے، ہمارا شکوہ ہی اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں، رب دیتا ہی نہیں ہے۔ تو کبھی یہ بھی سوچیں کہ یار یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم رب کو پسند ہو، ہمارا مانگنا رب کو پسند ہو، اسی لیے رب ہمیں عطا نہیں کر رہا کہ جب تک یہ مانگتا رہے گا میری بارگاہ میں رہے گا۔ لیکن ہماری تو بس یہ جو زبان ہے نا چمڑے کی، بغیر ہڈی، وہ اتنی زیادہ سلپ ہوتی ہے اور اتنی سبقت لے جاتی ہے کہ ایک دعا قبول نہ ہو، اور پھر اگر کوئی دعا کی فضیلت پر بات کرے تو کہتے ہیں بس مولانا ہم سے بات نہ کرنا دعا کی فضیلت پر، ہم کب سے رب سے مانگ رہے ہیں، ہماری تو زندگی کے ایام شب و روز مانگتے مانگتے گزر گئے، رب ہمیں دیتا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے رب تمہیں پسند کرتا ہو اسی لیے دیتا نہیں ہے۔ لیکن بس افسوس، تو ہمیں چاہیے کہ سوچیں، اس بات پر تھوڑا فکر کریں کہ یار رب ہمیں نہیں دے رہا تو ہم پسندیدہ بندے ہوں گے اس لیے نہیں دے رہا۔ اور پھر ایام تشریق کے معاملے پر اللہ رب العزت نے قرآن میں بندوں کو دعا کرنے کا شوق بھی دلایا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی مختلف دعائیں بھی بیان فرمائیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ دعا رب کریم کو بہت پسند ہے، اور یہ محبوبان خدا کا شعار ہے، ان کی عادتیں، ان کی نشانیاں ہیں محبوبان خدا کی۔ کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کا وعدہ کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیبوا دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اے حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ، اے میرے پیارے جب یہ آپ سے سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی، میرے بندے جب آپ سے سوال کریں، کیا پوچھیں تو بتا دیجئے گا میں یقیناً قریب ہوں، میں یقیناً قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، عنی میرے بارے میں
پوچھے تو آپ کہہ دیجئے گا فإنی قریب، میں یقیناً قریب ہوں، اجیبو، جواب دیجئے گا، اجیبو، دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرے، اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھ سے دعا کرے، بس انہیں چاہیے کہ میرے احکام کو مانے اور مجھ پر ایمان رکھے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھے، کیوں مولا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت والے ہو جائیں، ہدایت پائیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دعا کا شوق دلاتے ہوئے، یا رسول اللہ ہم پوچھ رہے ہیں رب کے بارے میں، تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، جب پوچھے تو آپ کہہ دیں اللہ آپ سے قریب ہے، فإنی قریب، اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں، یقیناً قریب ہوں، لیکن ہم بندے کسی صورت میں شکوہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ یہ ہمارا شکوہ ہی تو ہے، یہ ہمارا شکوہ ہے کیا؟ اور جی کیسے دن گزر رہے ہیں یار، بس مت پوچھو یار، 20 تاریخ آتی ہے تنخواہ ختم، یار مت پوچھو، بڑی مشکل ہوتی ہے زبان سے شکر الحمدللہ کے الفاظ نکل آئے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جس سے بھی آپ نے سب نے مشاہدہ کیا ہوگا، سب کی آبزرویشن یہی رہی ہوگی، کسی سے پوچھا جائے بھائی ہاں کیسے معاملات ہیں، کیسا چل رہا ہے، گھر بار سب صحیح ہے، یا تو الحمدللہ کہے گا بھی تو بڑے مرے دل کے ساتھ، شکر ہے اللہ کا، بڑا کرم ہے مالک کا، لیکن یار بس تنخواہ جو ہے نا بس وہ 20 کو ختم ہو جاتی ہے، اور کاروبار کیسا چل رہا ہے، یار کیا خاک کاروبار چل رہا ہے، کسٹمر ہی نہیں ہے، گاہک ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاملات ہیں، حالانکہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بالکل اپوزٹ، ہم اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے، اس کی منشا ہے کہ ہم اس سے مانگتے رہیں، ہم کہتے ہیں ہم رب سے نہیں مانگیں گے، دیتا ہی نہیں ہے، العیاذ باللہ، الامان والحفیظ۔ اب ایام تشریق کا ایک خصوصی عمل یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں مانگی جائیں۔ ابھی تک میں نے آپ کو دعا کی فضیلتوں سے ہمکنار کیا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ایام تشریق ہیں ان میں کثرت سے دعائیں مانگی جائیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ایام معدودات، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي ایام معدودات، جو آیت میں نے پڑھی ایام معدودات، اس سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ان ایام تشریق میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ حضرت عبداللہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ ایام تشریق میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، ایام تشریق ہو، قربانی کا دن ہو، یا اس سے گزشتہ ایام ہو، ذوالحجۃ الحرام کی پہلی تاریخ ہو، دوسری ہو یا 10ویں ہو، مسلمانوں کی قربانی گانوں سے شروع ہوئی، میوزک سے شروع ہوئی اور میوزک پر ختم ہو گئی۔ اب تو تعداد زیادہ ہے نا، اب میں یہ بات کروں گا، مسلمانوں کی قربانی میوزک سے شروع ہوئی اور میوزک پر ختم ہو گئی، مسلمانوں کی قربانی ناچنے گانے سے شروع ہوئی اور ناچنے گانے پر ہی ختم ہو گئی، مسلمانوں نے چھریاں تو چلائی جانوروں کی گردنوں پر اور دعائیں بھی پڑھی، اللہ کا نام بھی لیا، لیکن اس کے بعد پھر جتنی دیر گوشت کٹتا رہا یہ گانے سنتا رہا، یہی سب کچھ ہوا ہے۔ اور کثرت جس کام میں ملوث ہو جائے نا، کثرت، تعداد، تو پھر وہ لوگ جو بیچارے اچھے اعمال کر رہے ہیں وہ بھی ان میں شمار کیے جاتے ہیں، وہ بھی ان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے، قرآن پاک کو نظر آتش کیا جاتا ہے۔ کس دن کیا جاتا ہے؟ عید کے دن،
عید کے دن قرآن پاک کو نظر آتش کیا جاتا ہے، اور یہاں ہم بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہودیوں یہ تم نے اچھا کام نہیں کیا، ہمارے دل اس سے غم و غصے کا شکار ہے، یہودیوں تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ ہنسی آتی ہے اس بات پر کہ ہم بے نمازی، ہم جھوٹے، ہم ریاکار، ہم چغل خور، ہم کینہ پرور، ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے عداوت، دشمنی، بغض، کسی کی دوسرے کی ماں بہن کو ہم نے چھوڑا نہیں، گلی کونوں پر گالم گلوچ عام ہو چکی ہے، اور شراب کے علاوہ سارے کام جائز سمجھے جانے لگے۔ اور جب یہ 11 کام کر لیتے ہیں 12واں ہم کہتے ہیں جی قرآن پاک کو آگ لگائی گئی اور ہم بڑے غم کا شکار ہیں۔ جب ہمارے یہ سارے کام ہوں گے تو یہودیوں نے، نصرانیوں نے قرآن کریم کو اپنے سر پہ سجا کر رکھنا ہے۔ انہیں معلوم ہے مسلمانوں کی غیرت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سنت ابراہیم ادا کر رہے ہیں، پورے راستے جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو ناچتے ہوئے جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں ناچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ قرآن کو آگ لگائی جائے تو لگا دی جائے، ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میں ضمانت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ۔ کل ہم نے عید کے جمعے میں، عید کے خطبے میں ہم نے یہ بات کی کہ جناب سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا۔ کوئی ایک کھڑا ہو کر بتائے امام صاحب میں گھر جا کر رویا ہوں قرآن پاک جلا ہے، کوئی ایک کہہ دے کہ قرآن کو آگ لگائی گئی ہے میں گھر جا کر کے رویا تھا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس دل پر صرف زبان پر غم کے الفاظ تو آئے، اس دل پر غم نہیں ٹوٹا۔ تو کیوں نہیں ٹوٹا؟ اس لیے نہیں ٹوٹا کہ سارے کے سارے گناہ، ساری فحاشی، ساری بے غیرتی ہم نے اس دل میں ایسے سنبھال کر رکھی ہے جیسے ہم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ جیسے قرآن کو سنبھالنے کا حکم دیا گیا تھا، ایسے بے غیرتی، نالائکی، فحاشی، غیبت، چغلی، کینہ، بغض، ساری بری نحوستیں اس دل میں سنبھال کر رکھی ہے۔ پھر اس دل میں رونا غم کا کہیں کوئی کونے میں ہوگا؟ کسی کو افسوس ہوا ہو کہ یار قرآن، جب ان کا دل کرتا ہے قرآن کو آگ لگاتے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے پیارے آقا کی بارگاہ میں ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں؟ اور مسلمان ابھی جمعے کے بعد پوچھوں میں، ہاں بھائی بتائیے، کسی کو پکڑ کر وہ کہے امام صاحب ہم تو جنتی ہیں، ہم تو جنتی ہیں۔ کیوں؟ امام صاحب ہم حضور کی امت میں پیدا ہو، قرآن کو جلایا جا رہا، تم جنتی ہو؟ کل میں نے یہ بات کہی تھی، کوئی کھڑا ہو کر یہ بتائے، شاید کسی نے کیا ہو، لیکن یہ کہے کہ امام صاحب مرغی مہنگی ہوئی تھی، کیلا مہنگا ہوا، آم مہنگا ہوا، میں نے مہم چلائی تھی، قرآن پاک کو جب نظر آتش کیا گیا تو میں نے سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ نہیں کی، میں نے حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اور یہ بات کل ہم نے کہی تھی کہ آپ سے جتنا اختیار ہے اتنا پوچھا جائے گا، جتنا اختیار آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ مرغی مہنگی ہو بائیکاٹ کر سکتے ہیں، کیلا مہنگا ہو بائیکاٹ کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک جلایا جائے تو امام صاحب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہمارے اختیار میں نہیں۔ اختیار سب کا سب چیزوں تک ہے۔ ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، ایمانی جذبہ یہ ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ اب اگر آپ کسی خام خیالی میں ہیں کہ میں جنتی ہوں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ قربانیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کون سی نمازیں، کون سی قربانی؟ پوچھے گا رب، یہ مسجد رب کی بارگاہ میں آپ کو گریبان پکڑ کر کے کھڑا کر دے گی۔ مولا قربانیاں تو بڑی شوق سے کی ہیں، لیکن میرے سینے میں قرآن رکھے تھے، یہ دونوں طرف قرآن، ان دونوں طرف قرآنوں کی الماریوں پر مٹی کے کئی تہ جم چکی تھی۔ مولا پانچوں نمازوں میں خالی رہتی تھی، ایک صف ہونا مشکل ہوتا ہے مسجد میں، پھر ہم کہتے ہیں ہم جنتی ہیں،
ہمیں سوچنا چاہیے. اور بار بار میں یہ کہتا ہوں, آپ یہ مت سمجھے کہ امام صاحب جذباتی ہو گئے, جذباتی نہیں ہوئے. یہ آپ کے اچھے, آپ کی بھلائی کے لیے. یار اب بھی وقت ہے, جب تک سانس ہے وقت ہے, سدھر جاؤ, سنبھل جاؤ. اگر یہ سانس نکل گئی, یہ مسجد تمہیں رب کی بارگاہ میں پکڑ کر کے لے جائے گی اور شکایت کرے گی, مولا یہ بیکار آدمی اپنے آپ کو جنتی کہتا تھا, مجھ میں آ کر ایک نماز نہیں پڑھی, جمعہ اور عید پڑھی, خوش ہو گیا, جنتی سمجھنے لگا. جتنے یہ بیٹھے سارے کے سارے, کل بھی چھٹی تھی, آج بھی, اور کل بھی, اور پرسوں بھی چھٹی رہے گی. اب بتائیں مجھے کل عشاء میں کتنے لوگ تھے, ظہر میں کتنے تھے, عصر میں کتنے تھے, مغرب میں کتنے تھے؟ چھٹی تھی نا. یہ سارے اس علاقے میں رہتے ہیں. امام صاحب قربانی کرے, کپڑے گندے تھے, کسی کے رات دعوت پر جانا تھا تو کپڑے نہیں چینج کیے, تو اللہ کے لیے کپڑے چینج نہیں ہو سکتے تھے؟ جتنے یہاں سے وہ باہر تک, یہ سارے اس علاقے کے رہنے والے. امام صاحب شراب حرام ہے, نماز چھوڑنا حرام نہیں ہے, بس صرف اور صرف شراب حرام سمجھی جا رہی ہے, باقی کچھ بھی ہمارے یہاں حرام نہیں ہے, کچھ بھی حرام نہیں ہے, صرف شراب حرام ہے. بہرحال میں مزید اور باتیں نہیں کر سکتا ہوں. آج آپ کے پاس وقت ہے, ابھی وقت ہے, ابھی کیا معلوم, کیا پتا اس مسجد سے نکلنے سے پہلے جان نکل جائے. ابھی بھی وقت ہے. رب کی بارگاہ میں توبہ کریں اور بولیں, اس رب کی بارگاہ میں یہ عرض کریں, مولا میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں, میں اب نماز نہیں چھوڑوں گا. بولے انشاءاللہ, وہ اونچی بولے یار, مولا میں اب قرآن نہیں پڑھوں گا, مولا اب یہ مسجد خالی نہیں رہنے دیں گے, مولا ہم قرآن کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے, مولا ہم تیرے محبوب کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے, مولا اب ہم ایمان والے بن کر دکھائیں گے. تو آج وقت ہے, رب سے سچی توبہ کریں. اگر توبہ قبول ہو گئی نا, پھر بڑی شان و شوقت سے جنت میں سفر ہوگا. لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی نا, تو وہ جانور جو ہم نے ذبح کیا ہے, وہی جانور کمر سے گرا کر کے ہمیں جہنم میں پھینکے گا پلے صراط پر. یہ یاد رکھیے گا. اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور دیر سویر کے لیے معاف کیا کریں, آج کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی, لیکن یہ ضروری تھی کچھ باتیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے.